بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر محمد رفیق ملک یونیک اکیڈمی سے۔ بیٹا آج ہم کلاس 10th کا لیکچر نمبر 23 لے کر حاضر ہیں۔ آج ہمارا حصہ غزل اور اس کی غزل نمبر 2، اس کا لیکچر نمبر 2، شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ اور آج ہم ٹاپک میں شعر نمبر 4 سے لے کر شعر نمبر 7 تک کی تشریح کریں گے۔ پہلے 3 اشعار کی تشریح ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں، تو سب سے پہلے میں تشریح طلب اشعار کی ریڈنگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا تلفظ بھی واضح ہو جائے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے، مل کے بھی جو نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اور اگلا شعر ہے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ تو ہمارا پہلا شعر، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا مختلف مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے ہم ہر لغت کی طرف آئیں گے تاکہ جب تک ہمیں ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت ہم شعر کی تشریح کا محق کو طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ تو سلسلہ تعلق اور واسطے کو کہتے ہیں، تعلق یا واسطہ، اور فتنہ فساد کو کہتے ہیں، جنگ و جدل کو کہتے ہیں، قیامت روز محشر قیامت کا دن، اور خوش قامتی لمبا یا دراز قد۔ اب اس کا مفہوم یوں ہوا کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا، کہ اے میرے محبوب تیری شرارتوں کا، تیرے فساد کا جو سلسلہ ہے، جو تعلق ہے، وہ قیامت کے دن سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہا اس نے کہ بھئی قیامت کا دن جو ہوگا بہت لمبا دن ہوگا۔ کہتے ہیں دنیا کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا، دنیا کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا، اور اسی ایک دن 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں کا حساب ہونا ہے۔ تو شاعر نے اصطلاحاً اس کو استعمال کیا کہ اے میرے محبوب تیری شرارتوں کا سلسلہ قیامت کے دن کی طرح دراز ہے، لمبا ہے، تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ خوش قامتی، لمبا قد، دراز قد، جس طرح تیرا قد دراز ہے، تیری شرارتوں، تیرے فسادوں، تیرے فتنوں کا سلسلہ بھی اسی طرح لمبا اور دراز ہے جس طرح قیامت کا دن ہے۔ تو اس کا کوڈنگ شعر ہے، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے محبوب سرو کا پودا جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت لمبا پودا ہوتا ہے، نیچے سے ذرا چوڑا، اوپر جا کے پتلا ہو جاتا ہے۔ شعراء کرام نے محبوب کی خوش قامتی کو سرو کے پودے سے تشبیہ دیا ہے۔ تو یہاں بھی وہی سلسلہ ہے، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم۔ قد آدم حضرت آدم علیہ السلام یا انسان کا قد، حضرت آدم علیہ السلام کا قد بھی بہت دراز تھا، کیونکہ پہلے لوگوں کے قد جو تھے وہ لمبے تھے۔ آہستہ آہستہ آخری نبی کی امت آئی اور قد گھٹتے گھٹتے 5-6 فٹ رہ گئے۔ تو وہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب تیرا قد سرو کے بوٹے کی مانند ہے، اور اس سے بھی آگے ایک قدم آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، تو جو یہ تیرا دراز قامتی والا فتنہ ہے اس کو ہم قیامت کے فتنے سے کم دیکھتے ہیں، تھوڑا ہے۔ اب ہمارا دوسرا شعر ہے، مل کے بھی جو نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو اس کی ہر لغت میں آئیں گے، مل کے بھی، ملنے کے باوجود بھی، کبھی نہیں، کسی گھڑی نہیں، ٹوٹ کر نہایت شوق سے، ذوق سے، اس سے مراد ہے محبوب۔ وہ کہتا ہے میرا محبوب ایسا ہے کہ اس سے میری پہلے تو ملاقات ہوتی نہیں، اس کے اشتیاق میں دن رات گزارتے ہیں، اگر ملاقات ہو بھی جائے تو اس کے ملاقات کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ملے ہی نہیں، یعنی سرد مہری، مناسب سی بات، زیادہ گھلنا ملنا نہیں، فاصلہ رکھ کے ملنا، یہ وہ باتیں ہیں۔ لیکن یہ دل بے وفا سے وفا کر رہا ہے،
دل ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے، ہمارا دل کسی اور طرف لگتا ہی نہیں، بار بار ٹوٹ کر چاہ کر شوق سے ہمارا دل اس کو ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک ہمارا محبوب نہ ملے اس وقت ہمیں چین نہیں ملتا، لیکن محبوب کی حالت یہ ہے کہ مل کر بھی نہیں ملتا، ملنے کے باوجود جو گویا ملا ہی نہیں۔ اور اس کا کوڈنگ شعر ہے کہ ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، ملنے کی طرح وہ مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا۔ اب شاعر اپنے مقدر کو سامنے لایا ہے کہ پل بھر ایک لمحے کو بھی وہ میرا محبوب ایسے نہیں ملا جیسے ملنا چاہتا ہے، جیسے ملنے کی شرائط ہیں، جیسے ملنے کے تقاضے ہیں، ویسے نہیں ملا۔ اور میری بد نصیبی یہ ہے کہ میرا دل اس سے جا ملا ہے، مجھے اس شخص سے پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے جس سے میرا نصیب ملتا ہے نہیں، میرے لیکھ اس سے ملتے نہیں، دونوں کی قسمتیں جدا جدا ہیں، ہم ایک دوسرے کی قسمت میں لکھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ایک پل کو بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ملنے کے تقاضوں کے مطابق مجھ سے ملا یا دنیا داری کے حساب سے مجھ سے ملا ہے، ملا تو صحیح لیکن نہ ملنے کے برابر۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف جائیں گے بیٹا، کہ چھٹا شعر ہے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ تو اس کا حل لغت دیکھیں، کاروبار جہاں دنیاوی معاملات، کاروبار جہاں دنیاوی معاملات، اور سنورتے ہیں بنتے ہیں ہوش، سمجھ، شعور اور عقل کو کہتے ہیں بے خودی اپنی ذات۔ اب اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جہاں ہوش جو ہے نا انسان کو اپنی ذات کے ذریعے محسوس ہوتا ہے، تو وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے، وہ ایسا پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ایسا موڑ ہوتا ہے جہاں پر دنیاوی معاملات سنورتے اور بنتے ہیں۔ گویا جب ہم محبوب سے ملتے ہیں تو ہوش میں آ کر اپنی ذات کو پہچان کر، اپنے محبوب کی شخصیت کو پہچان کر ہم جب ملتے ہیں تو دنیاوی معاملات سنور جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ جب محبوب نہیں ملتا تو کاروبار جہاں ہمارے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں، بے مقصد ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اگر محبوب سے ملاقات ہو گئی تو ہمارے دنیاوی معاملات بھی بہتر انداز سے چل رہے ہیں، اگر محبوب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہمارا دماغ اس کی طرف لگا رہا، کاروبار جہان بھی خراب ہو گئے، بگڑ گئے، اور ہمارا زندگی کا جو توازن ہے وہ بھی خراب ہو گیا اور ہم پریشان حال رہے۔ چھٹے شعر کا کوڈنگ شعر ہے، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا ہے، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس رکھتے ہیں، جنہوں نے کبھی عشق ہی نہیں کیا، ان کو کیا پتہ کہ اپنی ذات میں گم ہو جانا کیا شے ہے یا کیا معنی رکھتا ہے۔ اپنے ذات میں گم ہو جانا، اپنی ذات میں کھو جانا، اپنی دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو جانا، ہوش والے لوگوں کو اس کا کیا مطلب، اس کا کیا پتہ کہ بھی اپنی ذات میں کیسے گم ہوا جاتا ہے، دنیا جہان کیسے بدل جاتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر کسی کو اس منزل سے گزرنا ہے تو وہ عشق کر کے دیکھے، جب وہ عشق کرے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ زندگی کیا ہے، بے خودی کیا ہے، اپنے آپ کو فنا فی اللہ کرنا کیسا مطلب ہے۔ تو عشق کرنے سے ہی یہ منزل اور مقام ملتا ہے۔ اب ہم آخری شعر کی طرف آتے ہیں، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ اس کی حل لغت دیکھیں گے، روح جان کو کہتے ہیں، مزہ لطف اور سرور کو کہتے ہیں، محبت پیار اور عشق کو کہتے ہیں، ہمسائیگی پڑوس اور ہمسائے کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جس طرح روح کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جب دل سے محبت اور پیار نہ کیا جائے تو روح کو سکون نہیں ملتا۔ روح کو جو سکون ملتا ہے محبت کرنے کا جو اصلی مزہ ہے، بندہ روح سے کرے، جان سے کرے، دل و جان سے کرے، اور محبت، عشق اور دل کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب کسی ایک نقطے پر مرتکز ہو جائیں تو عشق کا مزہ اور عشق کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو یہی شاعر یہ کہنے جا رہا ہے کہ روح کو مزہ جو ہے نا محبت کا اس وقت آتا ہے جب دل اس کے ساتھ ہو، وہ دل سے محبت کر رہا ہو۔ ایک محبت کی جاتی ہے اوپر سے،
دل کی گہرائیوں سے نہیں تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ برائے نام محبت ہوتی ہے یا وقت گزاری ہوتی ہے۔ ایک دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت کی جاتی ہے تو وہ محبت اصل معنی رکھتی ہے، وہ محبت قربانیاں بھی مانگتی ہے، وہ محبت امتحان بھی مانگتی ہے، تو اس کے لیے امتحان کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے۔ تو اس کا کوڈنگ شعر ہے، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ دل محبت کے اندر کئی مقامات آتے ہیں، دل ٹوٹتا بھی ہے، دل بنتا بھی ہے، جڑتا بھی ہے، لیکن وقتی طور پر دل ٹوٹ جاتا ہے تو محبوب سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں، تو محبت ختم نہیں ہوتی، اس سے محبت اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس راہ میں اگر نقصان بھی ہو جائے، لٹ بھی جائیں، ساری زندگی بھی برباد کر جائے تو نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے، محبت مضبوط، دیرینہ اور پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس راہ میں لٹنے کے باوجود بھی خسارے کا امکان نہیں ہے، محبت بڑھتی ہے، مٹتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی۔ تو بیٹا آج کی یہ ہماری غزل اختتام پذیر ہوئی، اس کی تشریح مکمل ہو گئی 7 اشعار کی۔ آپ لوگ اس کو گھر بیٹھ کے حل کریں اور کم از کم 1 صفحہ ہر شعر کا 2 شعر کوٹ کر سکتے ہیں، 1 کر سکتے ہیں، تو خوبصورت انداز میں خوبصورت طرز پر اس کی تشریح کیجئے اور اپنا مقصد گین کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ نمبر ہے اصل مقصد۔ امید ہے آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔